یہی کہا نا کہ انہوں نے ایکٹنگ کیریئر کو چھوڑا ہی اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اس میں جھوٹ تھا, اس میں تصنف تھا, اور میں اس طرح کی ہوں نہیں, لیکن میں جھوٹ نہیں بول سکتی. بالکل, یہ موسیقی تو ایک انٹرنیشنل فیکٹ ہے, جی ہاں, اور اداکاری ایک بناوٹ کا نام. جی تو انہوں نے یہی کہا. اور اکیلے میں وہ نماز بھی بہت پڑھتی تھیں, اچھا, اور ان کی ہچکیاں بن جاتی تھیں سجدے میں. یہ آپ کو خاص بات بتا رہا ہوں, عبادت بھی اتنی ہی کرتی تھیں. جی ہاں, جبھی تو ان کو 27ویں شب, تبھی تو جذبات تھے نا. جب تک آپ کا کردار اندر سے پاکیزہ نہ ہوگا. وہ ایک شعر ہے نا کہ چھیڑی تھی ذرا پیار میں تڑپانے کی باتیں, تم روٹ گئے کرنے لگے جانے کی باتیں, اور تم روٹ گئے مشورے ترک وفا پر, تم روٹ گئے مشورے ترک وفا پر, دنیا تو کیا کرتی ہے بہکانے کی باتیں. جتنے منہ اتنی باتیں. میڈم نے کوئی ایسی بات نہیں کی, اپنا کردار اعلیٰ اور برتر رکھا. ان کی 2 شادیاں ہوئیں, وہ طویل واقعات ہیں, مجھے علم ہے, لیکن اس وقت اگر ٹائم ہو تو اجازت ہو تو میں بتاؤں 2 کیوں کی انہوں نے. جی ضرور بتائیے, بس ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے, لیکن آپ ضرور. شوکت صاحب سے کچھ ان کے اس طرح کے, شوکت صاحب تو خود ایک آرٹسٹ تھے, وہ ایکٹر بھی آئے, ہدایت کار بھی بہت کامیاب تھے. اور ڈو یو نو شوکت حسین واز اے گریٹ ایڈیٹر ان انڈین فلم انڈسٹری. فلمیں اس زمانے میں کارڈ کے ایڈیٹنگ ہوتی تھی. آج تو بٹن دباؤ غائب, بٹن دباؤ غائب. بڑا مشکل کام تھا وہ ایڈیٹر. شوکت صاحب ایڈیٹر تھے. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں اگر انہیں نور جہاں کی سپورٹ نہ ہوتی تو اتنا بڑا اسٹوڈیو کے وہ مالک نہ بنتے. کہتے ہیں نا ہر کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. تو اور نور جہاں جیسی عورت. تو ان کی جو بہنیں تھیں, اللہ جانے وہ اب زندہ ہیں یا نہیں ہیں. میں ضرور, چونکہ آج کا دور سچ کا دور ہے اور میڈیا پہ بڑے بڑے سچے واقعات آ رہے ہیں, تو وجہ یہ تھی کہ وہ ان کو تانا دیتی تھیں کہ ایک ڈانسر کو لے آیا. اچھا. اتنی بڑی فنکارہ. اور میں اس وقت وہ الفاظ کہنا نہیں چاہتا, آپ سمجھ گئی ہوں گی. وہ جو ان کی بہنیں تھیں, اس سے کانفلکٹ ڈیولپ ہوتا چلا گیا. اور ان اکثر جو نیک بہنیں ہیں نا, وہ تو اپنے بھائی کو بیوی کی طرف راغب کرتی ہیں, یا نیک مائیں. ابھی آپ کے نہیں چیپٹر ہو رہا تھا, تو ماں تو چاہے گی کہ بیوی سے بنے, اتنا زیادہ وہ نہ ہو, لیکن وہ نیگیٹو سوچ تھی ان کی. اب ظاہر ہے میڈم کا یہ پروفیشن تھا کہ وہ ہیروئن بھی آتی تھیں ڈفرینٹ ہیروز کے ساتھ. انہوں نے سریندر کے ساتھ بھی کام کیا, موتی لال کے ساتھ کام کیا فلم دوست میں, اور دلیپ صاحب کے ساتھ آئیں, اور تو انہیں تانے دینے شروع کر دی, جس سے ان کی نجی زندگی بڑی تلخ, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور بات مار پیٹ تک آ گئی تھی اتنی بڑی فنکارہ کے ساتھ. جی, جس کی گھریلو میں بات بتا رہا ہوں. اچھا, کالر آ گئے ہیں, کالر کو بھی لے لیتے ہیں, پھر ہم آگے کنٹینیو. تو دس از دا ریزن کہ بعد میں سیپریشن ہوا, اور پھر اعجاز صاحب سے شادی ہوئی. جی چلیے, اچھے کالر بھی ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو ہیلو, وہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا جی چلیں, بہت بہت شکریہ سلیم شہزاد صاحب, آپ آئے, ہمارا ٹائم بالکل ختم ہو گیا. اور باتیں تو اتنی ساری, وہی والی بات ہے میڈم نور جہاں کے اوپر ہم جتنی بھی باتیں کریں وہ کم ہوگی, ان کی پرسنالٹی کے اوپر. لیکن آپ اگر آج کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں ضرور میرے مارننگ شو کی طرف سے. میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں آنے والی جنریشن کو, اگر آپ کوئی میسج, آنے والی جنریشن کو میں یہی میسج دوں گا کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں. معاشرے کو چاہیے جب کسی کی بہو کو لائیں تو اس کو بڑے پیار سے رکھیں, چونکہ اس کا گھر وہی ہوتا ہے جو سسرال ہے. تو اتنا پیار دیں, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کسی بات کو وجہ فساد نہ بنائیں, لوگوں کے گھر نہ اجڑیں. اور جس سے شادی ہوئی ہے ظاہر ہے وہ تا ابد قائم رہے اور وہ پھلیں پھولیں, کیونکہ شک و شبہ جو ہے انسان کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے. اور اس سے بعد میں طلاقیں تو ہو جاتی ہیں, مگر بعد میں اولادوں پہ بھی اثر پڑتا ہے. جی ہاں بالکل. تو میرا یہی میسیج ہے پاکستانی معاشرے کے لیے کہ وہ آپس میں یکجہتی, اور خصوصاً وہ ساسیں جو بہوؤں کو بیاہ کلاتی ہیں, بعد میں ان میں کیڑے نظر آنے لگتے ہیں, وہ ذرا ان پہ رحم کریں. اور بہوؤں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ساس کو اپنی ماں سمجھیں, اور ان کے بھائیوں کو اپنا بھائی سمجھیں. تو میں یہاں تک ہی میسیج دوں گا. چلیں جی, بہت بہت شکریہ سلیم شہزاد صاحب.
کہ آپ آئے اور آپ نے ہم سے میڈم نور جہاں کی زندگی کے بارے میں اتنی ساری باتیں کریں. انشاءاللہ اب آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی. کل جو ہم شو کرنے جا رہے ہیں جناب وہ ہے کیونکہ 25 دسمبر کو ہم نہیں کرتے سنڈے والے دن, تو کل میں وہ شو کروں گی جی قائد اعظم کے اوپر, اور ہم ساتھ ساتھ کرسمس بھی سیلیبریٹ کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ 25 دسمبر کو. تو کل کا شو بھی ہمارا دیکھے گا. آج ہم نے میڈم نور جہاں کے اوپر بات کری. ہمیں پتہ ہے کہ ہم بہت کم بات کر سکیں ان کے اوپر, کیونکہ ان کے لیے الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے, جو کہ میں ہم ساری زندگی بولتے رہیں گے تو کم ہوگا, کیونکہ وہ ہمارے ملک کا اتنا بڑا لیجنڈ ہے, اتنا بڑا نام ہے, پوری دنیا میں پہچانی جاتی ہیں. تو بس وہی والی بات ہے کہ ایسی پرسنالٹیز دنیا میں بہت کم ہوتی ہیں. ہمیں رسپیکٹ کرنی ہے اور ان سے سیکھنا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ وہ صرف ایک گلوکارہ تھی. اگر ان کے ڈفرینٹ انٹرویوز دیکھیں یا ڈفرینٹ چیزیں دیکھیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ٹھیک ہے جی, ان کی پرسنالٹی بتاتے خود بہت خوبصورت تھی. ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل آپ لوگ سے ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ, نئی باتوں کے ساتھ. صبح بخیر وائب کے ساتھ ہوں آپ کی ہوسٹ جیا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.